بادشاہ کے محل کے اندر بھی اتنی کثرت کے ساتھ اور اتنی مقدار میں نعمتیں آ ہی نہیں سکتی، سما ہی نہیں سکتے۔ کتنا ایک ہم سٹور کر لیں گے، مثال کے طور پر ہم سٹور کریں گندم کو، چاول کو، تو کتنا ایک ہمارے گھروں کے اندر یا کوئی اپنے گھروں کے اندر سٹور کر لے۔ اللہ نے ایسا سٹور کیا ہوا ہے کہ وہ استعمال ہو رہا ہے اور کھایا جا رہا ہے اور پیا جا رہا ہے اور پہنا جا رہا ہے، مسلسل استعمال، مسلسل استعمال۔ لیکن اس گھر کے اندر سے گندم آج تک ختم نہیں ہوئی، قیامت تک ختم نہیں ہوئی، چاول آج تک ختم نہیں ہوا، قیامت تک ختم نہیں ہوا، پھل فروٹ اور سبزیاں آج تک ختم نہیں ہوئی، قیامت تک ختم نہیں ہوئی۔ وہ میرے اور آپ کے گھر ہیں جن کے اندر سے ختم ہوتے ہیں، تو ہماری گھر والیاں کیا کہتی ہیں؟ آج چاول لے کے آ جائیں، آج چینی لے کے آ جائیں، آج فلاں چیز۔ ہمارے گھروں کے اندر سے تو یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے مال اللہ کے بنائے ہوئے گھر سے آج تک نہیں ختم ہوگی۔ اتنا وافر مقدار میں اللہ نے اس گھر کے نیچے، یہ جس فرش کا ذکر اس آیت میں، الذی جعل لکم الارض فراشا، اس فرش کے نیچے اللہ نے اتنے خزینے اور اتنے دفینے دبا دیے ہیں کہ آج تک انسان نکال رہا ہے، نکال رہا ہے، نکال رہا ہے۔ نکل رہے ہیں کہ نکل رہے؟ نہیں نکل رہے۔ پوری دنیا سے تیل نکل رہا ہے، نکل رہا ہے، نکل رہا ہے۔ ہماری گاڑیاں چل رہی ہیں، ہماری مشینیں چل رہی ہیں، تیل نکل رہا ہے۔ سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، نمک موجود ہے، معدنیات موجود۔ کتنے خزانے اللہ نے اپنے اس گھر کے اندر، جس گھر کے فرش کا ذکر اللہ اس آیت میں کر رہے ہیں، جس گھر کی چھت کا ذکر اللہ اس آیت میں کر، اتنے خزانے دفنا دیے ہیں کہ نسل انسانی ختم ہونے کا وقت آ جائے گا، اور جب ختم ہونے کا وقت آئے گا اس وقت جو زلزلہ ہوگا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك هو۔ اس وقت جو زلزلہ ہوگا تو پھر زمین اپنے اندر کے خزانوں سے باہر اگل دے گی۔ سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، معدنیات ہیں، سارے کے سارے خزانے زمین کے اندر سے باہر آئیں گے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ نسل انسانی اپنی اربوں سال کی عمر پوری کر لے گی، اربوں سال کی عمر پوری کرنے کے بعد بھی میرا گھر، جس کو میں نے فرش بنایا زمین کا، چھت بنائی آسمان کی، میرے گھروں کے خزانے اور دفینے کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، موجود رہیں۔ اتنی بڑی ذخیرہ، اتنا بڑا ذخیرہ اللہ کے گھر کے اندر موجود۔ اس گھر کا تذکرہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تمہارا گھر پرانا ہوتا ہے صدیوں، سال گزرنے سے۔ کتنی گارنٹی دیتا ہے آج کا بلڈر ایک عمارت کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ 100 سال کے بعد گھر خود کہتا ہے مالک کو میری عمر ختم ہوگی، دیواریں خود کہتی ہیں مالک کو میری عمر ختم ہونے والی ہے، چھت خود کہتی ہے مالک کو جان ضرورت ہے، زندگی ضرورت ہے، مجھے تبدیل کرو، اب میں رہنے کے قابل نہیں رہا، دوبارہ سے تعمیر کرو، رینوویٹ کرو، کچھ دیکھ لو۔ بے جان گھر خاموشی کی زبان میں اپنے مالک کو کہتا ہے میں بے بس ہو گیا ہوں، بس میری عمر پوری ہو گئی ہے۔ قربان جائیں اللہ کی ذات پہ کہ اربوں سال پہلے جس گھر کے فرش کی بنیاد اللہ نے رکھی اور جس گھر کی چھت اللہ نے بنائی، آج بھی اسی طرح ہے جس طرح آدم علیہ السلام کے زمانے میں، قیامت کے جھٹکے تک اسی طرح رہے گا کہ جس طرح آج موجود ہے۔ اربوں سال گزرنے کے بعد بھی اس گھر کا فرش خراب نہیں ہوا، اس گھر کی فضا خراب نہیں ہوئی، اور اس گھر کی چھت خراب نہیں ہوئی۔ ایسی چھت جو اللہ کے سہارے پر کھڑی ہے، کسی اور سہارے کی محتاج نہیں۔ دنیا میں چھوٹی سی چھوٹی بلڈنگ آپ بنا لیں، ایک کمرہ بھی آپ بنائیں گے تو دیواروں کے اوپر اس کی چھت کھڑی کریں گے، پلروں کے اوپر اس کی چھت کھڑی کریں گے۔ اللہ جل شان کی شان دیکھیں کہ اتنا بڑا گھر آج تک کسی مخلوق نے بنایا ہی نہیں۔
اتنا اونچا گھر کہ اتنا اونچا گھر آج تک کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، اتنا وسیع گھر کہ اتنی وسعت والا گھر آج تک کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، اور اس کی ایک چھت نہیں، 7 چھتیں، 7 آسمان، اور کسی آسمان کو کسی پلر کی ضرورت نہیں، دیوار کی ضرورت نہیں، دنیا کے سہاروں سے بے نیاز ہو کر اللہ کے سہارے کے، اللہ کے سہارے کے آسمان۔ کیسا گھر یہ اللہ متعارف کرا رہا ہے، فرمایا میرا ایسا گھر ہے، ایسا گھر ہے کہ جب سے گھر بنایا میں نے اس کو روشن بنایا۔ روشنی کا انتظام کیسا کیا؟ تمہاری روشنی منٹوں میں آتی ہے اور منٹوں میں چلی جاتی ہے، تمہارا بلب لگایا ہے تو ہفتے، مہینے، 2 مہینے کے بعد جواب دے کے تس کر جاتا ہے، اب نیا بلب لاؤ، نئی ٹیوب لاؤ۔ اچھا، ابھی چلی گئی تو چلی گئی بجلی، لائٹ چلی گئی، لالٹین ہے تو تیل ختم ہو گیا، روشنی ختم۔ تمہاری روشنیاں جلتی بجھتی ناپائیدار، بالکل بیکار، کوئی اعتماد ہی نہیں ان کے اوپر۔ میں نے پورے کے پورے اپنے اس گھر میں ہزاروں کمکمے لگا کے ایک بلب ایسا جلا دیا کہ تمہارے بابا دادا نے بھی وہی دیکھا، آدم علیہ السلام نے دیکھا، وہ سورج چمک رہا ہے، وہ سورج چمک رہا ہے، وہ سورج چمک رہا ہے۔ تمہارے دادا نے بھی وہی دیکھا تھا، اور تم آج وہی دیکھ رہے ہو، تمہاری نسلیں بھی وہی دیکھ۔ ہے کوئی دنیا کی ایسی کمپنی جو ایسی چیز ایجاد کرے کہ جو استعمال بھی ہو رہی ہو اور مسلسل استعمال ہو رہی ہے، اور لاکھوں ٹن مادہ اس کا جل بھی رہا، اور ایسا حیرت انگیز نظام، جس نظام کا ایسا پابند ہو کہ 1 سیکنڈ بھی ادھر نہ ہو سکے، 1 سیکنڈ بھی ادھر نہ ہو سکے، ادھر ادھر بھی نہ ہو سکے، مسلسل جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، دن بتاتا ہے کہ میں دن ہوں، ادھر سے چھپ کے بتاتا ہے رات آ گئی ہے، اور کسی وقت بھی وہ فیوز بھی نہیں ہوا، بجھا بھی نہیں، تھکا بھی نہیں، ختم بھی نہیں ہونا۔ کیسا گھر ہے کہ جس پورے گھر کو اللہ جل شانہ نے ایک بلب سے روشن کر کے روشنی کی کرنیں اس زمین کے اوپر اس انداز سے پھینکی ہیں کہ اگر براہ راست روشنی ہوتی، بیچ میں کوئی پردے نہ ہوتے، بیچ میں کوئی ایسی چیزیں نہ ہوتی، تو ہر انسان کیا، ہر جاندار، نباتات، حیوانات، حشرات، زمین کے اوپر بسنے والی ہر چیز، رہنے والی ہر چیز، حتیٰ کہ پتھر بھی پگھل کر خاک ہو جاتے۔ براہ راست اگر سورج کی روشنی کو اس انداز سے پھینکا جائے تو کوئی چیز بھی زمین کے اوپر نہ بس۔ اللہ نے ایسی فضائیں قائم کری ہوئی ہیں، ایسے پردے قائم کیے ہوں، ان پردوں سے چھن چھن کے سورج کی روشنی زمین پر منتقل، اور ہر چیز کو اپنا اپنا فائدہ۔ انسان کو وہ کون سے وٹامن ہے ڈی کم ہو جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، دھوپ میں بیٹھو، دھوپ میں بیٹھو۔ انسان کی طبیعت میں الگ فائدے، اور انسان کی غذاؤں کے اندر رنگ بھی بھرا جا رہا ہے اور لذت بھی بری جا رہی ہے، پھلوں کو پیدا بھی کیا جا رہا ہے اللہ کی قدرت سے، اور پکایا بھی جا رہا ہے سورج کی روشنی سے، پکایا بھی جا رہا ہے، اور چاند کی چاندنی زمین کے اندر کی زرخیزیوں سے آ کر ایسے حرکت کر کر کے تبدیلیاں پیدا کر کے اخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ کہتے ہیں رزق کے سامان کیسے پیدا کرتا ہوں، اس مکان کے اندر، اس دھرتی کے اندر۔ دنیا کے مکانوں کا بھی اللہ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا۔ قرآن حکیم کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس میں 10 مرتبہ گھر کا ذکر ہوا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61، عجیب آیت ہے، اس میں اللہ نے گھروں کا ذکر کیا تو 10 مرتبہ مسلسل۔ کیا آیت ہے؟ فرمایا ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، آگے چھوڑ کے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا
علی انفسکم، گھر ہی گھر، گھر ہی گھر، یہ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا دیکھو تم جو کھانا کھاتے ہو نا، ان گھروں سے بغیر اجازت کے بھی کھا لو گے تو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کتنی آسانیاں پیدا کر دی، یہ وہ گھر ہیں۔ فرمایا ان گھروں سے کبھی تم بھوک لگی ہو تو گھر آؤ نا، پوچھنے ووچھنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے ووچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سے گھر ہیں؟ فرمایا تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو، اپنے باپوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھروں سے، اپنے بھائیوں کے گھروں سے، اور اپنے چچاؤں کے گھروں سے، اور اپنے پھوپھیوں کے گھروں سے، اور اپنے ماموں کے گھروں سے، اور اپنی خالاؤں کے گھروں سے، اور اپنے بے تکلف دوستوں کے گھروں سے اگر تمہیں کسی وقت بھوک لگے بغیر پوچھے بھی کھا سکتے۔ سارے گھر ترتیب سے بیان کر دیے۔ فرمایا اکیلے بھی کھا سکتے اور دو چار دوست اگر کٹھے ہو تو کٹھے جا کے بھی کھا سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے کٹھے ہو کے انہیں گھروں میں چلے جائیں۔ پھپھو جی کو کہو جی ہمیں قرآن پاک نے اجازت دی ہے، کوئی بات نہیں پوچھنے کی، ساری فریج آپ کی خالی کریں گے، ساری فریج آپ کی خالی کریں گے۔ قرآن پاک نے اجازت دے دی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کبھی ضرورت ہو تو یہاں سے اجازت لینے کی ضرورت۔ تو 10 گھروں کا ذکر اللہ نے ایک آیت میں، اچھا اللہ نے دوسری مخلوق کے گھروں کا بھی ذکر کیا۔ ہم مکڑی کا گھر تو نہیں ہوتا نا، مکڑی کا جالا ہوتا ہے، اس کو بھی اللہ نے کہا یہ گھر ہے، گھر اس کے لیے یہی گھر ہے، اور عبرت اور نصیحت کا پیغام دیا کہ فرمایا کہ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے زیادہ کچا گھر، ناپائیدار گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ وہ دو شاخوں کے درمیان تانا بانا ہوتا ہے، ادھر سے ہوا آئی الٹ گیا، ادھر سے ہوا آئی الٹ گیا، لیکن وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں نے شاہی قلعہ تعمیر کر دی ہے، میں نے بڑا گھر تعمیر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم بھی میری ذات کو چھوڑ کے نا جب اوروں پر تکیہ کرتے ہو تو سمجھتے ہو بس یہ کام کرنے والا ہے، حالانکہ وہ اس سہارے سے بھی زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا۔ ہر غریب کا بھی مکان ہے، ہر امیر کا بھی مکان ہے، ہر فقیر کا بھی مکان ہے، چھوٹے کا مکان ہے، بڑے کا مکان ہے، سب کا یہ مکان ہے، سب اس میں رہتے ہیں، سب اس میں حصہ دار ہیں۔ ایسا مکان بنایا۔ مکان بنانے کے بعد پھر مکان کے اندر کی ضروریات کو اتنی وافر مقدار میں، جس کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمتیں قیامت تک ختم نہیں ہوں گی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان کی طرف سے بارش کا نظام میں نے بنایا ہے۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر فرمایا کہ اسی بارش کے ذریعے سے میں نے تمہارے رزق روزی کا سامان بنایا۔ یہ ایسا مکان ہے تم آتے بھی اسی میں ہو اور جاتے بھی اسی میں ہو، آتے بھی اسی میں ہو اور جاتے بھی اسی میں ہو۔ یہ بسنے کی جگہ بھی ہے اور یہ کھپنے کی جگہ بھی۔ اگر وہ کھپنے کی جگہ نہ ہوتی تو جگہ جگہ پر انسانی لاشیں پڑی۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا کہ ادھر سے ہی بنایا، ادھر ہی بسایا، ادھر ہی کھپایا، اور ادھر ہی سے قیامت کے دن اللہ اٹھا لے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی سے قیامت کے دن میں تمہیں اٹھاؤں گا۔ ایسا مکان کہ جس میں بسنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، پھر کھپتا بھی انسان اسی کے اندر ہے، اور ضروریات زندگی بھی ساری کی ساری اس مکان کے اندر رکھ دی۔ ہندوستان کے شاعر ہیں ابرار، کاشف ابرار، انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس مکان کا اور انسان کا ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مخاطب ہے بندے سے پروردگار، تو حسن چمن، تو ہی رنگ و بہار، تو ہی معراج فن، تو ہی فن کا سنگار، مصور ہوں میں، تو میرا شاہکار۔ اللہ بندے سے کہتا ہے کہ میں مصور ہوں، پانی کے قطرے کے اوپر اور رحم کے اندھیرے کے اندر تصویر جو میں بناتا ہوں ایسی تصویر کوئی نہیں بنا سکتا۔ جتنی تصویریں انسان بنائے گا وہ تصویریں ایسی ہوں گی کہ سمجھتی نہیں ہوگی، سوچتی نہیں ہوگی، بولتی نہیں ہوگی، ہنستی کھیلتی نہیں،
میں ایسی تصویر بناتا ہوں کہ جو سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، چلتی بھی ہے، پھرتی بھی ہے، سارے کا سارا نظام انسان ایک تصویر اللہ رحم مادر میں پیدا کرتے۔ تو فرمایا میں مصور ہوں، تو میرا شاہکار۔ اور فرمایا یہ صبح ہیں، یہ شام ہیں، یہ دن اور رات، یہ رنگین دلکش حسین کائنات، یہ حور و ملائک و جنات، میں کیا ہے تجھے اشرف المخلوقات۔ یہ ہے انسان جس کو اس سے پہلی آیت میں مخاطب کیا گیا، الذی خلقکم، میں نے تجھے تخلیق کیا ہے، اور تخلیق کرنے کے بعد کیا دیا ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، فلک کا تجھے شامیانہ دیا، ایسا شامیانہ آج تک کوئی نہ بنا سکا۔ فلک کا تجھے شامیانہ دیا، زمین پر تجھے آب و دانہ دیا، اور فرمایا کہ یہ شاخوں پہ غنچے چٹکتے ہوئے، یہ فلک پر ستارے چمکتے ہوئے، یہ سبزہ، یہ پھولوں بری کیاریاں، یہ بچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں، یہ پنچھی، یہ اڑتی ہوئی تتلیاں۔ اور فرمایا کہ میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو، اصل تو انسان ہے، میری عظمتوں کا حوالہ ہے تو، اور تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو ہی روشنی ہے اجالا ہے تو۔ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا کہ میرے لیے، کہ تیرے لیے میں نے کیا نہ کیا، یہ شعلہ، یہ شبنم، یہ تتلی، یہ رنگ، یہ جھرنوں کے جلتے ہوئے جل ترنگ، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارش، یہ دھوپ، یہ چہرہ، یہ قد اور یہ رنگ و روپ، اور پھر اس پر کیا، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ عقل و ذہانت، شعور و نظر، یہ بستی، یہ صحرا، یہ خشکی، یہ تر، اس پر کتاب ہدایت بھی دی۔ یہ الذی جعل لکم الارض جو ہم بتا رہی ہے تعارف کا باعث، اس پر کتاب ہدایت بھی دی، نبی بھی اتارے، شریعت بھی دی، غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ زمین میں نے تیرے لیے فرش بنایا، والسماء بنا، آسمان میں نے تیرے لیے چھت بنایا۔ فرمایا کہ غرض کے سبھی کچھ ہے تیرے لیے، بتا کیا کیا ہے تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے۔ یہ ہے سوال اصل، کہ سارا کچھ میں نے یہ آپ کو دے دیا، اور دینے کے بعد تقاضا کتنا ہے، ڈیمانڈ کیا ہے، ڈیمانڈ کتنی، فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا للہ، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا، وانتم تعلمون، یہ توحید تمہارے اندر اور ضمیر کی آواز ہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق